کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ یہ جو مسئلہ ہے جسے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے بیان فرمایا کہ تعلیم کے ساتھ الحاد وابستہ ہو رہا ہے، یہ آج 100 سال کے بعد بھی مکمل نہیں، یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ ہے جس پر ہم سب لوگوں کو مل کے غور کرنا چاہیے۔ ایک وقت تھا جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں ہے آزادی کے بعد، لیکن آج 2021 میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کا رجحان تعلیم کی طرف ہے، مسلمان اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے تعلیمی میدان میں یقینی طور پر پیش رفت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اب تعلیمی ادارے نہیں ہوں۔ آزادی کے وقت جتنے تعلیمی ادارے تھے اس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مدارس ہمارے پاس آج الحمدللہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں جو ہم نے آزادی کے بعد قائم کی ہیں، ہمارے پاس اسکول گلی گلی میں کھلے ہوئے ہیں جو ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، اور جو ایجوکیشنل تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا اس نے ملک کے ہر ایک ضلع میں ایک اسلامیہ انٹر کالج قائم کیا تھا۔ آپ پورے اتر پردیش میں اور اتر پردیش سے ساؤتھ تک چلے جائیں تو آپ کو وہ اسکول، انٹر کالجز اینڈ اسکول آج بھی ملیں گے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ بہترین تعلیمی ادارے تھے، آج وہ کھڑر ہے۔ تو یہ جو تعلیم کی طرف ہوتا ہوا رجحان ہے، یہ اس کے باوجود کہ ہمارے رجحانات بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ ان اسکولوں کی بلڈنگز کو اٹھا کے دیکھیے، شاندار کئی بیگھے میں اسکولوں کی بلڈنگیں موجود ہیں۔ مدارس کے پاس ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی آج بھی الحمدللہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تعلیم جس کا ہم کو مکلف ہونا چاہیے، ہم اس تعلیم کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شکوہ آج بھی وجہ ہے کہ تعلیمی الحاد کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس پر غور کرنے کی اہل علم کو ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے دیوبند میں سید حامد صاحب ایک مرتبہ تعلیمی کاررواں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، دیوبند سے انہوں نے علی گڑھ سے تعلیمی کاررواں شروع کیا تھا مسلم یونیورسٹی سے، اور دیوبند تک لے کے گئے تھے۔ اس وقت میں دیوبند میں تھا، اور میں نے دیوبند میں ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اب جب کہ مسلمان پڑھ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کیا پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں زندگی کے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک کامل دین ہے، ہم ایک دین فطرت ہیں، اور ہماری پہلی وحی، قرآن حکیم کی پہلی وحی جو ہمیں سبق دیتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس سے زیادہ واضح آپ کیا چاہتے ہیں اپنی تعلیمی پالیسی کے بارے میں؟ کھلی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمائی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو کہ جس نے پیدا کیا، اور پھر وہاں تک پڑھو کہ جہاں تمہیں القا کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ ہم اسے اگر سمجھنا نہیں چاہتے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بہت واضح کیا کہ اپنے رب کے نام سے بنیادی دینی تعلیم سے شروع کرتے ہوئے آپ کو سپر اسپیشلائزیشن تک جانا ہے۔ القا کی تعلیم کا مطلب ہے القا ایمبریو۔ آپ ایمبریو کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ نے بایولوجی کو، کیمسٹری کو، فزکس کو اور میتھمیٹکس کو نہ پڑھا۔ اور اب آپ اگر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیے، مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنی علمی تاریخ اور اپنے ورثوں کو بھول گئے۔ آپ شیخ الرئیس ابن سینا، یعقوب الکندی، ابن حسن، اور جتنے یہ جابر بن حیان، ابن بیتار، یہ سب کون لوگ ہیں؟ ہم نے ان کی زبانیں اگر نہیں پڑھی ہے تو ہمارا قصور ہے۔ آج کے تمام علوم کی بنیاد، چاہے وہ فلکیات ہو، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ کاسمولوجی ہو، چاہے وہ کوئی علم، اس کی بنیاد ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے رکھی۔
ابو القاسم زہراوی، ذکریہ رازی، یہ سب کون لوگ ہیں؟ ہم ان کا آج اگر ابو علی ابن سینا کو ساری دنیا ابن سینا کے نام سے نہیں جانتی، ابن سینا کے نام سے جانتی ہے. آج ابو القاسم زہراوی کو زہراوی کے نام سے نہیں جانا جاتا، ریزس کے نام سے جانا جاتا ہے. آج القانون کو قانون کے نام سے نہیں جانا جاتا، کینن کے نام سے جانا جاتا ہے. کیا ہم نے کبھی اس پہ اعتراض کیا ہے؟ کوئی سوال کھڑا کیا ہے کہ آپ ابن سینا کو آخر ابن سینا کس نے بنا دیا، کب بنا دیا، کیوں بنا دیا؟ اور ہم کیوں یہ آبجیکشن نہیں کرتے کہ ہم ابن سینا کو ابن سینا کے نام سے جاننا چاہتے، بتانا چاہتے، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بخارا کا ایک مسلمان تھا. اور یہ سب کے سب جن کو آپ سائنسداں کہتے ہیں، جن کو آپ ماہرین علوم کہتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر ایک عالم دین ہیں. آپ اگر ان کی جیونی، ان کی سوار حیات پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ مدارس کے فارغین ہیں سارے کے سارے. جس سائنسداں کا نام لے لیجیے. تو کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں مدارس کے جو علماء ہیں، فارغین مدارس ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور آج کے ہمارے علماء صرف مسجد کے امام اور مؤذن رہ گئے. وہ امت جو تعلیم کی بات کرتی ہے، وہ امت جس نے تعلیم کے اتنے بڑے چشمے بہائے ہوں، وہ امت اگر پچھلے 70 سال میں اپنے ایک متفقہ تعلیمی نظام کو قائم اگر نہیں کر سکتی تو پھر ہم کو شکایت کرنے کا کسی دوسرے سے کوئی حق نہیں. ہمیں ایک مشترکہ، آپ نے خطبہ صدارت میں فرمایا، ہم کو ایک مشترکہ نظام تعلیم کی ضرورت ہے، جس کی جانب قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ جس کی تخصیص علم دین سے شروع ہوتے ہوئے سپر اسپیشلائزیشن تک جاتی ہو. ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جس پر ہم نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. مجھے یاد ہے مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیحات میں اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا، جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے دینیات کا شعبہ قائم کیا اپنے یہاں، اور انہوں نے اس کے لیے سلیبس کی فرمائش اور سوال نامہ تمام علماء دین کے پاس بھیجا، تو جواب میں جو کچھ لکھا مولانا مودودی نے وہ یہ تھا کہ ایک ہیٹ پہنے ہوئے مسلمان کی بغل میں قرآن دبا دینے سے اسلام کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی. اسلام کی تعلیم اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم وہ تنقیحات کو بھی بھول گئے. تو یہ مسائل جو علم کے ہیں، ابھی الحمدللہ مجھے موقع ملا ہے، ایک اسکول میرے حصے میں آیا ہے، لوگوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے، میرا ہی اسکول ہے. میں نے 1 سے 10ویں تک تعلیم حاصل کی مظہر الاسلام سیکنڈری اسکول میں، اب اس کی چیئرمین شپ ہے. میں نے جس اسکول سے تعلیم حاصل کی، نماز میں نے اسی اسکول میں سیکھی، قرآن شریف پڑھنا مجھے اسی اسکول نے سکھایا، تعلیم الاسلام کے چاروں حصے اسی اسکول میں مجھے پڑھائے گئے، اور 10ویں کلاس بھی میں نے اسی اسکول سے، سائنس اور سب سے سائنس بھی میں نے وہیں پر پڑھا. ہم کیوں یہ سلیبس تیار نہیں کر سکتے؟ مولانا سے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ تعلیمی کنونشن بلا رہے ہیں تو ایک کنونشن بلائیے. دوسری جانب جدید نظام ہے تعلیم کی جانب ہم کو توجہ کرنی پڑے گی، اور اس سلسلے میں میں مثالیں دینا چاہتا ہوں. ریسورس کی میں نے عرض کیا ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. آپ آج اگر ایران میں چلے جائیں، سفیر موصوف تشریف رکھتے ہیں، میں نے ایران کے بہت سفر کیے ہیں. آج انڈیجنس ریسورسز میں آپ جانتے ہیں ایران کے اوپر کتنے سینکشنز ہیں، ہر طرح کے سینکشنز ایران کے اوپر موجود ہیں. لیکن اگر آپ ایران کی سڑکوں پہ جائیں اور پھر ایران کے تعلیمی اداروں میں جائیں، ایران کی یونیورسٹیز میں جائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا وہ ایک مذہبی ریاست ہے. ایران ایک ریلیجس اسٹیٹ ہے آج بھی، اور وہ ریلیجس پیرامیٹرز کے ساتھ اس کی سرکار چلتی ہے، اس کی گورنمنٹ ایک مذہبی حکومت ہے. لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کو ایران سے جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایٹامک بم خود سے بنا لیا ہے.
एटॉमिक एनरिचमेंट के उनके पास तमाम के उनके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए उनको अमेरिका की तरफ देखने की ज़रूरत पेश नहीं आती, इजराइल की टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती, रूस की टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उनके अपने तालीमी सारे इदारे और रिसोर्सेज हैं जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क को डेवलप करके अपने 30 साल के सैंक्शंस के बावजूद वो अपने आप को खड़ा रखे, इसलिए कि उनका अपना निज़ाम तालीम बहुत मजबूत है। मैं वहाँ एक न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, वो पूरी बात फारसी में कर रहे थे, एक ट्रांसलेटर साहब बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, बहुत बड़े, वो ईरान के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, माहिर आसाब। मैंने उनसे कहा कि ये जो आप उससे फारसी बोल रहे हैं, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं इस मुल्क के, और आप उससे फारसी में बात कर रहे हैं, आपको तो इंग्लिश में बात करनी चाहिए। क्योंकि न्यूरोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो सुपर स्पेशलाइज्ड है, तखस्सुस का एक सब्जेक्ट है, उसको तो पढ़ने के लिए इंग्लिश में उसको पढ़ना बहुत लाजमी है। ये कैसे हो सकता है कि आपने इंग्लिश ना पढ़ी और आप उससे इंग्लिश में बात नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि हमने सबको फारसी में ट्रांसलेट कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बहुत जबरदस्त। अब आप मुझे बताइए, आपके पास उस रिसोर्स की कमी नहीं है? लाइब्रेरीज में जाके देखिए, आज जो मेडिसिन की जो बेहतरीन किताबें अवेलेबल हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, चाहे ग्रेस की एनाटमी हो या चैटर्जी की फिजियोलॉजी हो या शॉस की गायनी हो, इन सब के उर्दू तराजिम दारुत तस्नीफ व तर्जुमा हैदराबाद में 1935 में किए। 1935 में मेडिसिन का पूरा इल्म, पूरा सिलेबस उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, अवेलेबल है लाइब्रेरीज में, रिप्रिंट नहीं कर रहे हम। इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स उर्दू में ट्रांसलेट और बेहतरीन टर्मिनोलॉजी के साथ। आज कोई मुझसे पूछे कि स्ट्रेप्टोकोकाई को उर्दू में क्या कहते हैं, 99% लोग नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता सकता हूँ उसको उनकुदिया सदीदिया कहते हैं, क्योंकि वो उन किताबों में मौजूद है ये टर्म। ऐसी तमाम टर्मिनोलॉजीज का, इस्तिलाहात का तर्जुमा 1935 में हैदराबाद में कर दिया गया, मगर हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम लाइब्रेरी में जाके। तो आज जब कहा जाता है कि उर्दू मीडियम की तालीम कैसे दी जाएगी, आगे तो उर्दू में किताबें मौजूद रही है, आपको किसने रोका है? आपके पास बुनियादी तराजिम मौजूद हैं। अब जो एडिशंस हो रहे हैं, सिर्फ उन एडिशंस का तर्जुमा आगे करना है। जब आपके पास मवाद मौजूद है, बुनियाद मौजूद है, उस पर मजीद दीवारें उठाने का काम करने से आपको किसने रोका? जो लोग ये कहते हैं कि दरसी कुतुब अवेलेबल नहीं है, वो दरअसल अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करते हैं। वरना पूरे तमाम उलूम को उर्दू में आप देखें, उर्दू में उसकी तदरीस करा सकते हैं। और अब नई जो तालीमी पॉलिसी आई है, उसमें इब्तदाई तालीम अपनी मादरी ज़बान में देना लाजमी करार दे दिया गया। आपके लिए एक मौके का दरवाज़ा खुल गया है। तो अगर आप खुद उस जानिब तवज्जो नहीं देना चाहते, तो फिर किसी और से शिकवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया था, गालिबन वो मुकम्मल हो गया है। मैंने ईरान की एक मिसाल दी, ऐसी दूसरी मिसाल तुर्की की है। सारी दुनिया जा रही है आज तुर्की में पढ़ने के लिए, और वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मुफ्त में पढ़ा रहे, दीन भी पढ़ा रहे, दुनिया भी पढ़ा रहे। तो अगर मलेशिया के हमारे पॉलिटिकल काउंसलर मौजूद हैं, ये लोग कोई रूस में जाके नहीं पढ़ रहे, अमेरिका में जाके नहीं पढ़ रहे। और आने वाला ज़माना, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, आज मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तालीम का आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स का आदमी हूँ। हमको अगले 4-5 साल दिखाई दे रहे, कदम रखने की गुंजाइश आपको मिलने वाली नहीं है। मेरी बात आप नोट करके रख लीजिए। कोई आपको कदम नहीं रखने देगा अपने इलाका में, अपने इलाके में, अपने हल्के में, अपने इल्म में, अपनी हिरफत में, अपनी सनत में। मार्जिनलाइज करके हाशिए पे खड़े कर दिए जाने वाले हैं आप। तेरी बर्बादी के चर्चे आसमानों में हैं, और आपके पास उसके बाद कोई चारा नहीं है कि आपके पास अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज के जरिए आप अपने आप को डेवलप करके खड़ा करें। और वो इतने वाफर हैं कि आप सब कुछ न सिर्फ ये कि खुद कर सकते हैं, बल्कि वो सारी दुनिया
وہ ساری مملکتیں، وہ ساری اقوام، وہ سارے طبقات جو آج آپ کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھ کے آپ کو کمزور، مجبور اور بے بس سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اپنی حدود میں آ کے اگر وہاں سے پڑھنا شروع کیا جو آپ کی بنیادی تعلیم کے عناصر ہیں، تو آپ یقین رکھیے کہ وہ سب کے سب خود ذلیل ہو کے آپ کے رہین منت ہو کے رہ جائیں گے۔ آپ آگے بڑھیے، اس تعلیمی کارروائی کو آگے بڑھائیے، اس کی ضرورت ہے۔ اگر ایران اور ترکی، ملیشیا جیسے مسلم ممالک اس ارینا میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی کسی نے روکا نہیں ہے۔ میں اس تقریر کو اس شعر کے ساتھ یہاں ختم کرتا ہوں کہ مشورہ تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، مشورہ تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا نہ ان کو سکھلانا کہیں۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔